اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع قربانی کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کون سی قربانی ہے کہ جس کی اہمیت کا تذکرہ روایات میں کیا گیا ہے۔ چونکہ قربانی کی دو قسمیں ہیں اور احکام کا تعلق بھی موضوعات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر قربانی ارکان حج میں سے ہے تو وہ واجب قربانی ہوگی۔ اگر قربانی کا تعلق ارکان حج سے نہیں ہے، مناسک حج سے نہیں ہے، تو وہ قربانی مستحب قربانی ہے۔ یہ جو قربانی جس کی اہمیت کو روایات میں ذکر کیا گیا ہے، یہ مستحب قربانی ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ والرضوان اپنی کتاب علل الشرائع میں لکھتے ہیں کہ شریح بن حانی روایت کرتے ہیں امام علی علیہ السلام سے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں: لو علم الناس ما ہی الاضحیہ، اگر لوگ جان لیتے کہ قربانی کی اہمیت کس قدر ہے، لاستدانوا وضحوا، لوگ قرض لے کر بھی قربانی کرتے، یعنی قربانی کا جانور خریدتے قرض لے کر بھی، اس قدر اہمیت ہے قربانی کی۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں: انہ لیغفر لصاحب الاضحیہ عند اول قطرۃ تقطر من دمہا، کہ صاحب قربانی جب قربانی کرتا ہے تو اس جانور کا جو پہلا خون کا قطرہ ٹپکتا ہے، پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے، تو اس خون کے قطرہ کے گرنے کے ساتھ ہی اس انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امیر کائنات نے اس قربانی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر رک کر ہم ایک تجزیہ اور تحلیل بیان کرتے ہیں کہ موسم حج میں ایک انسان پر حج واجب ہو جاتا ہے اور توفیق الہی سے وہ انسان حج کے فریضہ کو ادا بھی کرتا ہے، تو جو انسان بھی حج ادا کر لیتا ہے اس انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے جس پر حج واجب نہیں ہوا ہے، جو مستطیع نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، اور اپنے ہی قصبہ میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی ملک میں اگر قربانی کرتا ہے تو معصوم کیا فرماتے؟ انہ لیغفر لصاحب الاضحیہ، کہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے عند اول قطرۃ، اس جانور کا جو پہلا قطرہ جو ہے ذبح کے وقت زمین پر گرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، رمضان المبارک کے مہینہ میں اگر کسی انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے تو پھر اس شخص کو عرفات میں جانا پڑے گا، یعنی موسم حج میں جب حج کے لیے جاتا ہے اور عرفات میں جا کر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک شخص جو ہے اگر ماہ رمضان میں وہ اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا کسی بھی بدقسمتی کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اس مہینہ میں ذی الحجہ کے مہینہ میں قربانی کرتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت ہے
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سلسلہ ذہبی سے اپنے جد بزرگوار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جناب ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے قربانی کا جانور لے کے دو، کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کہ میں قربانی کا جانور خرید سکوں۔ تو رسول اسلام فرماتے ہیں فاستقرضی، کہ تو قرض لے کر قربانی کر، انہ دین مقدی، قربانی کے جانور کے لیے لیا ہوا قرض جو ہے اس کے خالق کائنات نے ضمانت دی ہے کہ وہ قرض جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اس قدر اہمیت ہے معصوم کے نزدیک۔ اگر آپ کے پاس جانور خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، تو آپ لوگ قرض لے کر جانور خرید کریں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ والرضوان اپنی کتاب علل شرائع میں اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اس پر واجب ہے وہ قرض لے۔ یہ کلمہ وجوب جو استعمال کیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ لوگ اس قربانی کو ترک نہ کریں، کس قدر مہم ہے یہ قربانی۔ اور شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ والرضوان وسائل الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کانا امیر المومنین یضحی عن رسول اللہ کل سنہ، یہاں پر کانا امیر المومنین یضحی عن رسول اللہ کل سنہ، کہ امیر المومنین علیہ السلام اور رسول اکرم کی طرف سے قربانی کرتے تھے ہر سال، یعنی رسول اسلام کی وفات کے بعد۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ رسول اسلام نے وصیت کی تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، یا علی میرے بعد میری قربانی کرنا، یعنی رسول اسلام کے نزدیک قربانی کی کس قدر اہمیت ہے، وصیت کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو۔ اور مولا امیر علیہ السلام ہر سال رسول اسلام کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ علامہ حر عاملی لکھتے ہیں کہ مولا امیر علیہ السلام ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک پہلی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور دوسری قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے۔ اور اسی وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ والرضوان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اور ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے کہ جو نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ رسول اسلام کی نگاہ میں، بانی اسلام کی نگاہ میں قربانی کی اہمیت اس قدر ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی امت کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں کہ اس قدر اہمیت ہے۔ تو لہذا ایک انسان جو حج پر نہیں جا سکتا، حج کی استطاعت نہیں رکھتا، لیکن قربانی کرنے کی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو یقیناً اس کو قربانی جیسے عظیم عمل سے قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے، اس عمل کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کار خیر سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔